صلی علی نبینا صلی علی محمد ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ کی ولادت سے متعلق سال اور دن اور مہینہ متفق علیہ ہے۔ عام الفیل، جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا ابرہہ کا، اور ربیع الاول اور سموار کا دن۔ لیکن جو بات آپ کی ولادت سے متعلقہ اختلاف والی ہے وہ ہے آپ کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی۔ تو تاریخ میں آپ نے سن لیا کہ اس میں بہت زیادہ اقوال ہیں، تقریباً 6 اقوال کتابوں میں ملتے ہیں اور بعض نے 7 اقوال لکھے ہیں۔ اس میں سے 2 تاریخ یعنی ربیع الاول کی 2 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10، 12، اسی طرح 13 اور 14 کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ 11 کا البتہ نہیں ہے۔ یہ 11 کے علاوہ یہ تقریباً 7 اقوال بنتے ہیں، اور اگر 9 کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر یہ 6 اقوال جن کو اکثر کتابوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے مشہور، جو زیادہ مشہور ہے، جس کو مفتی شفیع رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، جن کے نام اور کام سے آپ سب واقف ہیں، انہوں نے 12 تاریخ کو مشہور تاریخ قرار دیا ہے۔ لیکن علامہ قسطلانی، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہمارے ہاں دیواروں پہ ان کی عبارات درج ہوتی ہیں کہ انہوں نے ولادت والے دن پروگرامات کیے اور اس کو جو ہے نا مستحب عمل قرار دیا۔ ان کے نزدیک 8 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر محدثین کے نزدیک 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے، تاریخ ولادت۔ اسی طرح شیخ المشائخ، استاد العلماء، شیخ محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، جو براہ راست شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے بالواسطہ بخاری شریف کی سند میں دوسرے نمبر پر استاد ہیں۔ بالواسطہ یعنی ہم نے بخاری شریف شیخ محمد صوفی سرور رحمہ اللہ سے پڑھی، اور صوفی سرور رحمہ اللہ نے شیخ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ سے بخاری شریف کا درس لیا۔ ان کی مشہور سیرت کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ۔ انہوں نے بھی 8 ربیع الاول کا قول نقل کرنے کے بعد یہی لکھا ہے کہ جمہور علماء کا قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر میں سے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے نزدیک بھی 8 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی طرح غنیت الطالبین، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، ان کے نزدیک 9 تاریخ جو ہے وہ ولادت کی تاریخ ہے، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے۔ لہٰذا مختلف مکاتب فکر کے علماء جو اپنے مسلک اور مکتبہ فکر میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اور ان کو اپنے مکتبہ فکر والے اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، ان کے بھی اقوال 12 ربیع الاول پر متفق علیہ نہیں ہیں، بلکہ کسی کے نزدیک 8، کسی کے نزدیک 9 اور کسی کے نزدیک 12 ہے۔ البتہ 12 تاریخ جو ہے یہ مشہور ہو چکا ہے، اور لوگ 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ میں پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے سال کو متفق علیہ کر دیا، مہینہ متفق علیہ ہے، اور جو ہے نا وہ دن متفق علیہ ہے، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے جو نقطہ لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ تاریخی ولادت کے ساتھ کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا،
جب کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا تو اس تاریخ کی تعیین کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے تاریخ متعین نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، پچھلے سبق میں آپ نے اس کی کچھ تفصیل سن بھی لی ہے کہ چونکہ پھر لوگ اس خاص تاریخ کو کچھ خاص اعمال ایجاد کر لیتے، اس کو دین کا حصہ بنا لیتے، اس کو دین کا جز بنا لیتے، جو کہ دین میں اضافہ ہوتا، اس لیے اس وجہ سے وہ تاریخ متعین نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہر چیز محفوظ ہے، اور آپ دیکھیں جن تاریخوں کے ذریعے سے اور جن تاریخوں کے ساتھ عبادات وابستہ ہیں، احکام وابستہ ہیں، وہ تاریخیں بھی محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں ذی الحج کی تاریخیں محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، کہ کون سی تاریخ کو ذی الحج کے مہینے میں کون سا عمل ہوتا ہے، حج والے دنوں میں 8 سے لے کر جو ہے نا وہ 12 اور 13 تک کون کون سے اعمال ہوتے ہیں، تو ہر تاریخ اپنے عمل کے ساتھ محفوظ ہے۔ اسی طرح آپ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں، رمضان کی تاریخی محفوظ ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی تاریخ سے کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا، اس لیے تاریخ میں یہ اختلاف کا ہونا یہ باعث رحمت ہے، یہ باعث زحمت نہیں ہے، یہ باعث افتراق اور انتشار نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں امت کسی اور چیز میں جو دین کا حصہ نہ ہوتا مبتلا ہو جاتی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی تاریخ کے مطابق آپ 20 یا 22 اپریل بمطابق 571 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور آپ صبح کے وقت پیدا ہوئے، چاشت کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ آمینہ سے منقول ہے اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اسی طرح آپ کی ولادت کی وجہ سے وہ ظلم اور آگ کے وہ جو شعلے تھے وہ بجھ گئے، اور آپ کا نور 4 دانگ عالم میں عام ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ خوشخبری دینے کے لیے پیغام بھیجوایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو لہب کی لونڈی کے ذریعے سے پیغام بھیجوایا، اور آپ کا پیغام عبد المطلب کو پہنچا جو کہ کعبۃ اللہ میں تھے۔ آپ خوشی خوشی گھر آئے اور آپ نے بچے کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ لے گئے، وہاں شکر ادا کیا اور ان کے لیے نام تجویز کیا محمد، جو کہ ان سے پہلے عرب میں کسی کا معروف نہیں تھا، جبکہ والدہ نے آپ کا نام احمد مقرر کر دیا۔ اس لیے ہمیں ایک بات یہاں سیرت سے یہ سیکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم نام رکھیں تو نام ہم اچھا نام رکھیں، معنی کے اعتبار سے اچھا نام رکھیں، کیونکہ نام کا مسمى پر جس کا نام ہوتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے، اور نام رکھنے کے لیے ہماری شریعت میں بڑی اچھی تعلیمات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، احب الیہ من الاسماء، جو نا ناموں میں مجھے 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو ہم جب نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں، اچھے معنی والا نام رکھیں، اور اس کے علاوہ بچے کی پیدائش پر خوش ہو جائیں، اور بچے کی پیدائش پر ہم جو ہے وہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق چند باتیں تھیں، اس لیے یہاں سے آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رضاعت کا زمانہ کہاں کیسے گزارا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔